बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि कराची के मसाइल को उजागर कर सकें और उनके मसाइल के हल के लिए जो भी मुताल्लिका इदारे हैं उन तक तमाम तर मसाइल को पहुंचा सकें और वो कुछ इंतजामात कर रहे हैं ये भी जरूर जान सकें। अगर इसी तरीके से कराची के ताजरों की हम बात करें तो कराची के ताजर गुज़िश्ता कुछ अरसे से कई मसाइल से दो चार रहे हैं। ऐसे में जो ताजिर बरादरी है उनकी नुमाइंदा तंजीमें क्या भरपूर तरीके से कराची की और कराची के ताजिरों की नुमाइंदगी कर पाई या नहीं, अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जरा दो टोक बात करेंगे और स्पेसिफिकली जरा कराची चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि KCCI ने क्या भरपूर तरीके से कराची के ताजिरों की नुमाइंदगी की या नहीं। इन तमाम तर मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अफजल चामड़िया साहब, जो कि पेट्रियट ग्रुप जो पेट्रियट बिजनेसमैन ग्रुप है उसके चेयरमैन है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाए जनाब उजैर अल्लाहवाला साहब, इनका ताल्लुक भी पेट्रियट बिजनेसमैन ग्रुप से है और इस आने वाले इलेक्शन में आप भी कैंडिडेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। सर, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे कर लेता हूं। ये मुझे बताइएगा कि हम अक्सर देखते थे कराची के मसाइल को जहां हम उजागर करते थे वहीं ताजिर बरादरी के मसाइल को भी हमारी कोशिश होती थी कि हम उसको उजागर कर सकें। ये आपको कैसे ये एहसास हुआ कि जी अब आना चाहिए आपको अब सामने और ताजिर बरादरी के मसाइल को उजागर करना चाहिए? क्योंकि गुज़िश्ता तवील अरसे से यहाँ इस चैम्बर के अंदर इलेक्शंस नहीं होते थे बल्कि बाकायदा नॉमिनेशंस कर दी जाती थी और लोग अनअपोज्ड सिलेक्ट होकर जो है वो आ जाते थे। इस बार ऐसा क्या हुआ है कि आप मौजूद हैं अपनी टीम के साथ और लोग आपको जो है वो सपोर्ट किए जा रहे हैं? ऐसा क्या आप लेके आए हैं? बहुत शुक्रिया फवाद अनवर साहब कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। सिलसिला यूँ है कि काफ़ी टाइम से जितने भी ताजिर जो है ना वो उनसे मेरे रवाबित, क्योंकि मैं खुद भी एक ताजिर हूँ तो इस तरीके से मेरे उनसे रवाबित चल रहे थे। तो लोगों ने बताया कि भाई हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है। तो फिर जिस तरीके से भी हो सकता था, अगर कोई हम किसी की मदद कर सकते थे तो हम लोगों से बात करते थे और उनके मामलात को सलूशन करवाते थे। तो इस तरीके से करते करते लोगों ने कहा कि जी अगर आप यूं ही बाहर बैठ के अगर लोगों के मसाइल हल करते हैं तो क्यों ना कराची चैम्बर के इलेक्शन में आप हिस्सा लें। और अगर अल्लाह पाक आपको वहाँ पर ले जाते हैं और कोशिश होती है कि आप कामयाब हो जाएं, तो कामयाबी के बाद बहुत ऐन मौके हैं कि आपके पास बहुत अच्छे मौके होंगे कि आप वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो हेल्प करें और उनको फ़ायदा पहुंचाएं। ये सोचकर फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको एहसास हुआ। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, ये एहसास तो उस वक्त जनरेट होता है ना कि जब ये काम हो नहीं रहा होता, क्योंकि अगर ये काम भरपूर तरीके से हो रहा होता तो यकीनी तौर पर ये एहसास आपके अंदर डेवलप भी नहीं होता। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी लोग कराची चैम्बर का हिस्सा रहे हैं वो ताजिर बरादरी की वो नुमाइंदगी नहीं कर पाए जो कि आपके पास विजन मौजूद है? ऐसा ही कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि बहुत से ताजिरों के बहुत सारे मसाइल थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम चैम्बर तक अप्रोच कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मुझे टेस्ट केस के लिए एग्जांपल बता दें ताकि नाजरीन के लिए भी आसान। जैसे कि जोड़िया बाजार है जहाँ पर दुनिया जहाँ की बहुत सारी आइटम्स इंपोर्ट होती हैं और बहुत बड़ा एक कारोबारी वक्त जो है वहाँ पर होता है और बहुत बड़े तर्ज पे वहाँ पे कारोबार होता है, इंपोर्ट का, लोकल का, हर चीज़ का। उनके बेशुमार मसाइल थे तो उनके मसाइल को देखा गया कि यार इनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा ठीक है जी, हम ये हिस्सा लेते हैं इलेक्शन में और हम जो है वो कोशिश करेंगे कि फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे ताजिरों से मुलाकात हुई, फिर दीगर ताजिरों से मुलाकात हुई। फिर पिछले 4 महीने के अंदर पूरे कराची के जितने भी ताजिर थे, कई ताजिरों तक मैं खुद पहुंचा और कुछ ताजिरों ने मुझ तक अप्रोच की और इस तरीके से जो है लोगों के मसाइल सुने और फिर मैंने इनको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला, पेट्रियट बिजनेसमैन ग्रुप अगर कराची चैम्बर के इलेक्शन में कामयाब होता है तो हम जितना मुमकिन हुआ, जिस तरीके से, जिस स्पीड से हुआ, इंशाल्लाह हम लोगों के मसाइल को हल करवाएंगे। अच्छा, मैं उजैर साहब आपसे भी जरा बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से अफजल साहब ने बताया कि जी एक विजन है और खास तौर पर इन्होंने अभी इनिशियली बताया कि जो छोटे ताजिर हैं उनके मसाइल को उस तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा था, तो जिसकी आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने ये बीड़ा उठाया। तो आप क्या कमेंट करेंगे? तो छोटे ताजिरों की यकीन दहानियां हैं आपके ग्रुप के साथ कि जी वो आपके साथ मौजूद हैं इस इलेक्शन के अंदर जो कि परना तारक होने जा रहे हैं? अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जाके उनसे मिले कि अपना प्रोग्राम उनको बताएं। सिर्फ बातें नहीं है, हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। हमारा एक मैनिफेस्टो है जो हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो एक डॉक्यूमेंटेड मैनिफेस्टो है जो हमने शेयर किया इन सब लोगों के साथ। अच्छा। और उसमें जब हम उनको अपनी बात बताते हैं ना तो
ऑनेस्टली ऐसी सिचुएशन होती है कि वो हमसे कहते हैं कि यार ये कोई आदमी हमारी बात बोल रहा है, बिकॉज इट इज नॉट रॉकेट साइंस. उनको ये सब बातें पता है पहले से. दे फेस दीज प्रॉब्लम्स एवरी डे. तो अगर हम उनको जाके बताते हैं कि यार 30 साल हो गए कि कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आया है शहर के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं अच्छा हमें नहीं पता था ये बात, उनको पता था ये बात. दे फेस दैट प्रॉब्लम एवरी डे. सिटी पॉपुलेशन हैज ग्रोन अप और हम वही इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, सेम प्रॉब्लम्स. तो जो बड़ी इंडस्ट्री है ना वो फिर भी उनको एड्रेस कर सकती है. तो इफ आई एम अ बिग ऑपरेटर, मैं एक जनरेटर लगा के बिजली बना सकता हूँ अपनी. मैं सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्ली टॉप टीम रख सकता हूँ. जो छोटा आदमी है उसको वो क्या करेगा? वो जाके पहले जनरेटर लगाए अपना, फिर यूपीएस लगाए, बिकॉज उसकी मशीन जो है वो बिल्कुल आज के जमाने में यूपीएस भी चाहिए. फिर वो सिक्योरिटी का सिस्टम लेके आए. फिर वो जब तक कोई सारी चीजें करेगा तो वो नेचुरली बिजनेस नहीं कर सकता. तो अगर आप जाके उनको बोलते हैं तो ये बात तो उनकी समझ में क्लियर है कि उनको ये बात तो अग्री करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं. शायद वो ये डाउट जरूर करते हैं कि हम भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे. अच्छा, मुझे तो हमें तो उनको सिर्फ ये बताना है कि हम सॉल्व कर मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं. अक्सर औकात में थोड़ा सा इसको पॉलिटिकली भी रिलेट करूंगा. आपको पता है ना कि जिस वक्त इलेक्शंस का दौर आता है तो बहुत ही ग्लिटरिंग मैनिफेस्टोज बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, एंड सेम गोज इन एवरी इलेक्शंस. तो आप अपने जो मैनिफेस्टो की बात करें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ताजरों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ग्लिटरी आपने एक पिक्चर दिखा दी है और बाद में ये ताजर बेचारे फिर वही आपकी तरफ इस तरह से देख रहे होंगे? ऐसा तो कोई मामला नहीं है. तो आप सही कह रहे हैं. तो अगर मेरे पास भी कोई आता तो क्योंकि 20 साल से एक ही सिस्टम है. अच्छा. और हाँ, तो मैं भी उसको यही बोलता. मैं उसको बोलता है ये सारी बातें नहीं हो सकेगा. बट इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है. ये इलेक्शन हर साल होते हैं या होने चाहिए. नहीं, मैंने ये बात होती है ना कि वो तो उस वक्त नॉमिनेशंस हो जाती थी, वही बता रहा हूँ, अनअपोज्ड लोग आ जाते थे. उसका रीजन भी यही था. 2 रीजन हो सकते हैं कि या तो चीजें डिलीवर बहुत अच्छी हो रही कि दूसरा कोई ग्रुप नहीं आ पा रहा, या तो लोग डर के मारे, खौफ के मारे सामने नहीं आते थे. तो ये बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या मामला था? चीजें डिलीवर कंप्लीट नौउम्मीदी है. उनके ख्याल तक कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं करेगा, लोग आए करेंगे नहीं, चीजें डिलीवर नहीं हो रही, छोड़ दो. इसीलिए इलेक्शन 11 साल से नहीं हुए. कोशिश नहीं, आपके हिसाब से चीजें डिलीवर क्या नहीं हो रही थी? हमने देखा कि शहर कराची में जब अमन अमान की बदतरीन सिचुएशन थी उस वक्त ताजरों के लिए क्या आवाज नहीं उठाई गई? अगर ताजरों के लिए मुख्तलिफ मामला पर कंपनसेशन के मामला आते थे तो क्या उस वक्त ताजरों के साथ उस लेवल पे कंपनसेट नहीं करवाया गया गवर्नमेंट से कि जिस लेवल पे करवाना चाहिए था? और क्या इशूज हैं? एक मिनट आपको पुरानी वाली बात एक कंप्लीट कर लूं. अगर आप मुझे मौका दें तो आप कह रहे थे कि हम भी बातें करके चले जाएंगे. 1 साल बाद दोबारा इलेक्शन होगा. 365 days we will be back again and we will have to be accountable to the businessmen. 14,000 का टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है. पहली बात जो वोटर्स हैं, पहला उसमें जो अफजल भाई ने सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें सबसे पहला पॉइंट हाईलाइट किया ना, वो अफजल भाई आपको बताएंगे वोट के बारे में कि अभी 15 सितंबर को ये 14,000 members are expected to go to the Chamber of Commerce की बिल्डिंग and vote there. तो the first thing on the manifesto is कि ये 7 टाउन्स है ना जहाँ पे भी हमारे मेंबर्स हैं उनको आसान करेंगे वहाँ पे जाके वोट दें. तो हमारा ये 100% यकीन है कि अगर हमने सिर्फ यही पॉइंट कर दिया ना तो अगली बार नंबर ऑफ वोट्स विल बी मच हायर. इंक्रीज भी हो जाएगा. लोगों को 1 मिनट में 5 मिनट में जाके वोट दे देंगे ऑन द वे टू वर्क. तो एक तो इससे इफेक्टिवनेस हो जाएगी. पहली बात तो ये. दूसरा आपका सवाल ये था कि पहले भी काम हुआ, आवाज उठी है. 1 मिनट के लिए ले लेते हैं, आवाज उठा ली, मगर दैट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग चेंबर के बहुत सारे काम हैं एंड हम बहुत पीछे हैं उसमें. और अगर आप वो मैनिफेस्टो हमारे देखेंगे तो खुद ही मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ ना कि जब हम लोगों को अपने बिजनेस कम्युनिटी को बताते हैं तो दे डोंट डाउट कि हम कोई नई बात बता रहे हैं, उनको ये हो नहीं सकती. उनको लगता है हम नहीं कर सकें, हमें सिर्फ उनको ये प्रूव करना है हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ठीक है सर, मैं जरा अफजल साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगा. जिस तरह उजैर साहब फरमा रहे हैं कि जी हम उन चीजों को एड्रेस करने जा रहे हैं जो कि बेसिक काम है आपकी चैम्बर का और नहीं किए जा रहे थे. मैं अब आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अगर ये बेसिक काम नहीं किए जा रहे थे, अगर इतने ज्यादा वीकनेसेस थी, अगर इतने ज्यादा इश्यूज थे, तो फिर कैसे लोग अनअपोज्ड आ रहे थे? क्या हकीकी तौर पर सिचुएशन वो थी जिस तरह से ये उसको बयान कर रहे हैं कि जी काफी हद तक जो है वो होप खत्म हो गई थी लोगों की कि अब चेंज नहीं हो सकता? ऐसे मामला था? असल में सिलसिला ये है कि जब लोगों को वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, लोग अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो लेके जा रहे थे चैम्बर्स तक, लेकिन जब उनको वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था तो अब उन्होंने क्या किया कि जो अपने तौर पे अपनी एसोसिएशंस बनाना शुरू कर दी, छोटी छोटी ना. अब वो एसोसिएशंस की मदद से जो है वो गवर्नमेंट तक जाते थे और उनको अपने मामलात बताते थे. लेकिन दर हकीकत कराची चैम्बर जितनी बड़ी बॉडी है और वो अगर
گورنمنٹ سے کوئی بات کرے گی تو اس کی بات کی سنوائی ہوگی بہت اور اچھی ہمیشہ طریقے ورت رہی ہے. ہاں، جو لیکن بھی سٹنگ پرائم منسٹرز رہے ہیں, کنسرنڈ آپ کے سی ایمز رہے ہیں, ان کے سامنے تو ہمیں اطلاعات دی جاتی نہیں ہیں کہ کراچی کے تاجروں کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے. آپ کے خود بھی علم میں یہ بات ہوگی, تو کیا اس وقت جو ایڈریس کیا جاتا تھا یا ان کو اگر مسائل بتائے جانے کی کوشش کی جاتی تھی وہ درست بنیادوں پر نہیں تھی؟ نہیں, وہ مسائل بتائے جاتے تھے, مسائل کا شاید حل بھی ہو جاتا ہوگا, لیکن در حقیقت کوئی اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں, کاروبار کو بڑھانے کے لیے صرف لیٹ سپوز کبھی مسائل ہے, پانی, بجلی, گیس یا لا اینڈ آرڈر, یہ مسائل ہیں. ایک طرف تو ان مسائل کو حل کرنا چاہیے اور دوسری طرف کاروبار کیسے بڑھے گا اس کو بھی پیرالل لے کے چلنا چاہیے. لیکن ہم تو مسائل میں ہی گھرے ہوئے ہیں, ہم تو مسائل سے ہی باہر نہیں نکل رہے ہیں. تو کراچی چیمبر کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک طرف ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے, چاہے چھوٹا تاجر ہو, چاہے بڑا تاجر ہو, چاہے ٹریڈر ہو, ان سبوں کے مسائل کو بھی حل کرنا چاہیے. دوسری طرف ان کو ریسرچ کے کام سے ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے, ایگزیبیشنز کو ایکسپورٹ کی اس سے فائدہ پہنچانا چاہیے کہ ریسرچ ہوگی کہ دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا آئٹم, یہ آئٹم دنیا میں کہاں بک رہی ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوکل مینوفیکچرر, چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں جو ایسی آئٹمز بناتی ہے کہ اگر ان کو ہم کوئی سوچ دیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ ملک کے باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہو, ہم یہاں ایگزیبیشن لگائیں. ایگزیبیشنز یہاں پہ اس کا انعقاد تو کیا جاتا ہے جی, مائی کراچی ایگزیبیشن کرائی جاتی ہے, وہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر شرکت کرتے ہیں. تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ اب ہمیں اس کی کیپیسٹی کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے, نہیں, R&D کے اوپر فوکس رکھتے ہوئے ہمیں چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, مائی کراچی کا جو ہے نا, مائی کراچی میں ایسا ہے کہ اس ایگزیبیشنز میں ایک لوکل آتے ہیں اور وہ لوکل جو ہماری جو یہیں کے رہنے والے ہیں نا, انہی کو وہ چیز سیل کرتے ہیں. مطلب 100 روپے کی شاید 80 روپے میں بیچتے ہوں گے, یا جو بھی XYZ وہ کرتے ہیں, اس سے تھوڑا بہت فائدہ لوکل لوگوں کو ہوتا ہے, لیکن در حقیقت اس سے ملک کو فائدہ ہے, شہر کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں لارج کینوس کی, آپ بات کر رہے ہیں بزنس میں لارج اسکیل میں, ایگزیکٹلی, میں ایکسپورٹ کو بڑھانے کی بات کو بہتر کرنے کی. ہاں, کیونکہ دیکھیں اس سے لیٹ سپوز کہ چیمبر کو 50 لاکھ کروڑ یا 2 کروڑ روپے بچ جاتے ہوں گے, تو کراچی چیمبر اتنا بڑا نام, وہ 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کے لیے ایسے کام کے اوپر اپنا ٹائم لگا, اس سے بہتر ہے کہ وہ یہاں پر سارے لوکل مینوفیکچررز کو لائے, وہ کوئی بھی چیز ہو, پھر اس کو بتائے کہ بھائی دیکھیں, اگر لیٹ سپوز کہ میں ہوں, اگر میری کوئی انڈسٹری ہے, تو میں نے کسی بھی اپنے فورن بائرز کو بھی یہاں بلایا, تو فورن بائرز عموماً ٹریڈر ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, جب یہاں آتے ہیں تو انہوں نے میرا نہیں لیا اور عزیر کا کوئی چیز لے لی, یا عزیر کی نہیں لی اور فواد بھائی کی کوئی چیز لے لی. تو یوں اسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, آپ دیکھیں اتنے سالوں سے ہماری ایکسپورٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں, اس میں سے ایک مین ریزن یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے. ٹھیک, توجہ نہیں ہے. ایک بریک لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے آنے کے بعد میں ذرا آپ لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جہاں ایک طرف آپ تاجروں کی حقیقی آواز اٹھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہیں بہت سے الزامات بھی لگ رہے ہیں. ذرا ان الزامات کی طرف بھی جائیں گے. ایک بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد ذرا میں آپ سے دوبارہ شروع کر لیتا ہوں, پھر میں ذرا عزیر صاحب کی طرف چلے جاؤں گا. مجھے افضل صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ تمام طرح آپ تو چیزیں مینشن کر رہے ہیں, یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ آپ کریں گے کیا؟ یہ آپ نے چلیں یہ تو بتا دیا کہ آپ کو کراچی چونکہ معاشی شہرگ ہے, اقتصادی شہرگ ہے, یہاں کے تاجروں کی بڑی امپورٹنس ہے, تو بس ایک بہتر پکچر پورٹری کریں گے یہاں کی, اس کے علاوہ کوئی اور ویژن نہیں ہے, یا کچھ اور بیسک چیزیں جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں جو کہ یہاں پر ابھی نہیں کی جا رہی تھی, کیا کریں گے سر؟ دیکھیں فواد بھائی, سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ یہ بزنس میچنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا, کہ ایک ہم نے ریسرچ, اب ریسرچ کا اگر کوئی ادارہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کے ساتھ مدد لیں گے, نہیں تو ہمیں اپنا خود ریسرچ کا کوئی سلسلہ کرنا پڑے گا کراچی چیمبر کو. اس میں کیا ہے کہ کون سی فورن کنٹری کے اندر کون سی وہاں پر نئی منڈیوں کو تلاش کرنا, ٹھیک ہے, پھر ہمارا جو یہاں کا لوکل مینوفیکچرر اس کو اس سے کنیکٹ کرنا, یہ ریسرچ کا کام ہے. اور یہ اگر کراچی چیمبر یہ کام کرتا ہے, یہ کام آپ کے حساب سے ریسرچ کا کام ابھی نہیں ہو رہا ہے؟ اگر جو چیمبر کے متعلقہ لوگ ہیں اس وقت بھی وہ یہ کام نہیں کر رہے؟ میری جو نالج کے مطابق تو یہ نہیں ہو رہا. اچھا, اور یہ ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری کام ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے, ہمیں ہمارے لوکل مینوفیکچرر کو ادھر کنیکٹ کرنا چاہیے فورن مارکیٹوں تک, کہ اس کو رسائی پہنچانی چاہیے, حتیٰ کہ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے کام ہوگا, باہر سے LC کیسے آئے گی, آپ کو بینک سے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے. ان کو یہ تمام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ممبرز کو انفارم کرنے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, جو کہ کراچی چیمبر نہیں کر رہا ہے. اچھا, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں اگر ہم ٹیکنالوجی کو صحیح سے یوز کریں گے نا, جب جا کے یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس وقت وہاں پر ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے یوز ہی نہیں کیا جا رہا ہے. جب تک دیکھیں ہم آج کے دور کے حساب سے لیٹ سپوز
کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کراچی چیمبر میں آپ آ رہے ہیں تو کیا کراچی چیمبر میں کسی قسم کا کوئی کرپشن ہے، کس کی وجہ سے آپ آ رہے ہیں، یہ بار بار سوال اٹھایا جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ایک مثال لے لیں نوکیا کی. نوکیا جو ہے وہ بہت اچھا فون تھا، چل رہا تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں نوکیا تھا، بٹ وہ زمانے کے حساب سے نہیں چلا. پھر کیا ہوا، سیمسنگ آ گیا، اینڈرائڈ کا دور آ گیا اس وقت جو جس اور نوکیا اینڈرائڈ پہ نہیں آیا. بالکل ٹھیک. تو نوکیا آؤٹ ہو گیا. اچھا سیمسنگ چلا، بلیک بیری چلا، بلیک بیری نے بھی اس طریقے سے نہیں کیا کام جیسے آئی فون نے کام کیا. تو دیکھیں دور کے حساب سے، تقاضے کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. اور آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ کراچی چیمبر کی موجودہ انتظامیہ وقت کے حساب سے اپنے آپ کو نہیں چلا پا رہی، جس کی بنیاد پر آپ اس کے علاوہ کوئی کرپشن کے معاملات نہیں ہیں، کوئی ایسا نہیں، بالکل نہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہے. لیکن میری بات سنیں، کوئی جو ہے وہ بلڈنگ کے ایشوز نہیں ہیں، کوئی اور ایشوز نہیں ہیں، ساری چیزیں بالکل اوکے، ہر چیز اوکے. لیکن آپ بول رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ چلانا ہے. اور دیکھیں ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ماڈرنائز کر لیں، بس یہ ایشو ہے. ایک بہت اچھے ڈاکٹر کو آپ بولو گے نا یہ بلڈنگ بنا تو وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت سچا ہے، اس نے کبھی زندگی میں کوئی کرپشن نہیں کی، بہت ایماندار آدمی، لیکن اس کو آپ بولو گے بلڈنگ بنا تو وہ اس کا کام نہیں ہے. نہیں تو بزنس مین ہی تو ہے سارے سر، نہیں گروپ کا لیکن نام ہی ہے بزنس مین گروپ. جی بالکل صحیح بات ہے. لیکن سلسلہ یوں ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی کو ہم یوز نہیں کرتے ہیں، اگر ایک شریف آدمی ہے اس کو آپ کسی بھی سیٹ پہ بٹھا دو بٹ وہ اس کام کا آدمی نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو ٹیکنالوجی ہے نا، اگر بہت اچھے آدمی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ اگر اس ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، باہر کی چیمبرز ملک پاکستان سے باہر چلے جائیں، شنگھائی چیمبر، استنبول چیمبر، یہ وہاں کی چیمبرز کیا کام کر رہی ہیں، اگر اس کو آپ نہیں دیکھو گے، اس کے ساتھ اگر آپ کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہوگی، حتیٰ کہ فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ اگر آپ کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہوگی، ہم نے تو یہ سوچ پہلے سے ہی بنا لی تھی کہ ہم فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، کیونکہ اگر ہماری اور فیڈریشن کی آواز مل پتہ ہے نا، یہ تو اچھی بات ہے کہ فیڈریشن اور آپ کی آواز مل کے آنی چاہیے، لیکن آپ کے گروپ کے اوپر الزامات کیا لگائے جا رہے ہیں کہ جی آپ کے پیچھے جو اہم لوگ ہیں ان کو اگر فیڈریشن سے شکست ہوئی تو وہ اب کراچی چیمبر کی طرف آگئے. اس بات میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہر تاجر جو ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے نا، در حقیقت وہ شہریوں کے لیے، تاجروں کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے، ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرنے کا ذہن رکھتا ہے، تو اس لیے ہمارے ساتھ جڑا ہے. کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کہ جی اگر فیڈریشن سے شکست کھا لی تو جی کچھ 3 اہم ترین لوگوں نے جی بولا کہ ٹھیک ہے جی افضل صاحب اب آپ سامنے آ جائیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں اور تمام تر معاملات سلجھاتے بھی ہیں. ایسا تو کوئی معاملہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. آج تو فیڈریشن بھی ہمارے ساتھ ہے، اگر کراچی چیمبر میں ہم الیکشن جیت جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا بہت اچھا پیچ اپ ہو جائے گا، کیونکہ کراچی چیمبر کی وہ ٹیم جو جیسے کہ اگر ہماری ٹیم آتی ہے پیٹریوٹ کی تو اس کا اور چیمبر کا اور فیڈریشن کا سلسلہ اگر اچھا چلے گا تو تاجر کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، میں ادھر سے یہ مجھے بتائیے گا، آپ بات کر رہے تھے ہر طرح سے معاملات میں بہتری کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور خاص طور پر انڈسٹریل زونز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. یہ بار بار فرما رہے ہیں کہ جی آپ کو فورن جو انویسٹمنٹس ہیں ان کو یہاں پر لانے کے لیے، اپنے بزنس کو گروم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. کیا کیا آپ کے پاس بھی پلانز ہیں، کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور کون سی ایسی ویکنیسز تھیں کہ جن کو اس وقت آپ اپنی اسٹرینتھ کے طور پہ بنانا چاہتے ہیں؟ فواد بھائی 2-3 چیزیں ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ایک ہمارا آپشن ہے ایز اے چیمبر آف کامرس ٹو ورک ود دا گورنمنٹ، ان کی پالیسی، ان کو اپنی بات بتانا، ان کی بات سمجھ کے سولوشن لے کے آنا. مگر دیٹس ناٹ دا اونلی ایریا. ہماری ایک اور آپشن ہے کہ ہم ود ان جو ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں گلوبلی، ان کے ساتھ بھی ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، ان کو بھی اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا چاہیے. یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ 2 کروڑ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، اور اگر سندھ کے بھی لوگوں کو آپ ایڈ کر لیں تو ایک ایئرپورٹ کراچی کا سرو کرتا ہے. ہم $11 بلین کی ٹریڈ کرتے ہیں چائنا سے. دیٹس آر سنگل لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر. ہماری ایک فلائٹ ڈائریکٹ نہیں ہے وہاں سے. آنیسٹلی اسپیکنگ چائنا تو سب جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے لوگ چائنا نہیں جا رہے، لیکن یہ ایشو ایسا جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. اینڈ چیمبر ہیز ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کم اپ ود این آئیڈیا کہ ایگزیکٹلی واٹ از دا پرابلم. کہ گورنمنٹ روک رہی ہے، گورنمنٹ نے کیا ایئرپورٹس بند کیے ہوئے، گورنمنٹ نے پرمیشن نہیں دی ہوئی کہ نہ چائنیز ایئر لائن ڈائریکٹ کراچی آتی ہے نہ پاکستان کی ایئر لائن ڈائریکٹ کراچی آتی ہے. اینڈ دس از آر سنگل لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر. کیپس ابھی آپ ڈونٹ لیٹس ناٹ ایون ٹاک اباؤٹ سی پیک. سو سی پیک کے بعد تو چائنیز آپ کو نظر آتے ہیں مگر دے فلائٹس نہیں ہیں. تو ایک گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ انٹریکشن ہے. سر یہ جو ہمارے اتنے انٹریکٹیو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، چیمبرز کے سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ایسے فورمز ہیں جہاں پر یہ بات اٹھائی جانی چاہیے ہوتی ہے، تو ڈو یو تھنک کہ یہ والے ایشوز ایڈریس نہیں کیے جاتے ہوں گے یا ان کے اوپر کام نہیں کیا جاتا ہوگا؟ وی تھنک کہ اگر یہ کیے جاتے ہیں تو یہ مسئلے سالو ہوتے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہ صحیح سے کیے جائیں گے تو ان میں سے بہت سارے مسئلے بہت ایزلی سالویبل ہیں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بتاتا ہوں.
पूरे वक्त हमको बताते हैं कि गवर्नमेंट सबसे इनएफिशिएंट होती है, बिल्कुल, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर होता है, उनको काम करने में जो जितनी भी अच्छी होगी वो प्राइवेट सेक्टर से पीछे ही होगी। तो लास्ट 10 साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकम टैक्स का रिटर्न, सेल्स टैक्स का रिटर्न, जीडी जो कस्टम से आप एंट्री और एक्सपोर्ट करते हैं, सब कंप्यूटराइज कर दिया है। एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज। चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप से लेके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से लेके आपको हर डॉक्यूमेंट के लिए चेंबर की बिल्डिंग जाना पड़ेगा, फिर वो आपको एक टाइम देंगे, आपको 2 दिन बाद आना होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। ऑनेस्टली हम हाउ इज दिस पॉसिबल कि हम गवर्नमेंट से भी पीछे चले? तो आप यहाँ पर यही अफजल साहब वाली बात कर रहे हैं कि जी जो वक्त के तकाजे हैं उसके हिसाब से अगर आप अपने आप को नहीं चला रहे तो किस तरीके से आप तमाम तर मामलात को हाईलाइट कर पाएंगे, ये आप कहना और हम कोई नई चीज की बात भी नहीं कर रहे, फिलहाल हम इतने पीछे हैं। और ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, ये तो एक है। ऑनलाइन अब सारी चीजें हो रही होती हैं, ये होनी चाहिए। एक छोटा छोटा इदारा एसोसिएशंस भी ऑनलाइन है, लेकिन हमारी चैम्बर ऑनलाइन नहीं है, डेटा नहीं है हमारे पास। वी डोंट नो कि एग्जैक्टली हाउ मच आर वी कंट्रीब्यूटिंग, हाउ मच इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर दिस कंट्री, दिस पार्ट ऑफ दिस सिटी इज गोइंग टू डू, exactly how much electricity do we need, how much job creation are we doing। पिछले साल के मुकाबले में आज हमारी employment generation by our members बढ़ी है या कम हुई है? If we have that data, then we can go to the government and explain to them exactly and they will take us seriously। ऐसा नहीं हो सकता कि government seriously हमको ना ले। उसमें हमारा थोड़ा सा मैसेज को सही से भेजना। अच्छा, मैं आप लोगों की जब बातें सुन रहा हूँ उससे मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि जी ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, कराची चैम्बर को जिस तरीके से निशानदेही ताजिरों की करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। सर आज भी ये बात मेंशन की गई कि आप तमाम चैम्बर्स की एग्जाम्पल उठा के देख लें, कराची चैम्बर की अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हैं तो कराची चैम्बर्स में सबसे बेहतर अंदाज में रिसर्च की जा रही है, कराची चैम्बर्स में सबसे बेहतर अंदाज में डेवलपमेंट की जा रही है। इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे सर? ये तो फिर अगर आप एक सर्वे करें ताजिरों से तो ये आपको एग्जैक्टली पिक्चर सामने आ जाएगी कि कितनी हम रिसर्च कर रहे हैं। आप ये देख लें कि पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है चैम्बर में। ठीक, अगर कोई 1-2 काम गिना देते हैं कि भाई हमने फला जगह आग लग गई थी तो उसकी मदद कर दी, या फला जगह ये, देखें वो जो था वो गवर्नमेंट की मदद थी, वो गवर्नमेंट कराची चैम्बर के थ्रू नहीं तो किसी और के थ्रू काम तो उसने करना ही था। कराची चैम्बर ने ताजिर को क्या फायदा दिया है, कराची चैम्बर ने ताजिर के लिए क्या किया है, मेन चीज तो ये फोकस करनी है ना हमें कि ताजिर आज जिस पोजीशन में, छोटे ताजिरों को देख लें आप, एक शटर ताजिर जो है अगर उसको गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी नहीं दे रही तो क्या आया कराची चैम्बर ने उसकी आवाज के साथ आवाज मिला के कोई बात की? अच्छा अगर बात की तो देखें बात करना ये पूरा काम नहीं है, उस मसले को हल करना, उसका सलूशन देना। अगर ताजिर कहता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, लेट सपोज कोई भी XYZ लॉ एंड ऑर्डर का, तो क्या कराची चैम्बर ने उसकी आवाज के साथ आवाज मिलाई और उसके प्रॉब्लम का सलूशन उसको तो ये तो हमने माजी में देखा है ना, मैंने भी आपको हवाला भी दिया कि जिस वक्त इस शहर कराची में बदतरीन अमन अमान की सिचुएशन थी तो उस वक्त ताजिरों की आवाज कौन उठा रहा था? भले आप छोटे ताजिरों की एग्जाम्पल ले लें, भले वो ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के फोरम से क्यों नहीं होता था, लेकिन जब गवर्नमेंट से बात करने की बारी आती थी उस वक्त कराची चैम्बर के लोग ही तो होते थे ना ऑन ग्राउंड। आपके ताजिरों की क्या आवाज उस वक्त भरपूर तरीके से नहीं उठाई गई आपके सामने? लोगों ने तो बड़ी क्लियर बात मुझे बताई कि हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया है, तभी चैम्बर के होते हुए तभी तो सारा ताजिर मेरे साथ आके जुड़ गया। हाँ, तभी सारा छोटा ताजिर जो है उसने आके हमसे बात की कि भाई ये हमारे प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं हो रहा है। मैं जिस एसोसिएशन में जा रहा हूँ, जहां जा रहा हूँ, लोग समझ लें कि जॉग दर जॉग जो है ना वो पैट्रियट ग्रुप के साथ मिलते हुए जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर हमें लगता है कि इंशाल्लाह अगर आपको मौका मिला, एक 20 साल से क़यादत बैठी है बरसर इक़्तिदार, अगर अब तब्दीली का वैसे ही दौर है और अगर हमें आपको मौका मिलता है तो हमें यकीन है कि आपके पास वो टीम है, यंग और एनर्जेटिक टीम है, जिसके साथ मिलके शायद ताजिर के मसाइल भी हल होंगे और ताजिर आगे भी बढ़ेगा। किस हद तक आपको उम्मीद है? गो की अच्छी बात है, हर कैंडिडेट से जब आप पूछेंगे किसी भी इलेक्शंस के बारे में काफी हद तक पुरुमीद दिखाई देता है, तो आप किस हद तक पुरुमीद हैं? किन किन अहम एसोसिएशंस ने आपकी हिमायत का ऐलान किया है? और जिस तरह से आप बार बार मेंशन कर रहे हैं कि छोटे ताजिरों की आवाज को आपको बहुत ज्यादा उठाना है, तो ये छोटे ताजिर तमाम के तमाम रजिस्टर्ड वोटर्स भी हैं आपके या नहीं है? भले वो मतलब आप SME सेक्टर की बात कर लें या छोटे ताजिरों के एसोसिएशंस की बात कर लें। देखिए जितना भी छोटा ताजिर है ना, उसमें अगर लेट सपोज के 200 शॉप्स हैं ना, तो उसमें 50-60 दुकानदार जो है ना वो रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसकी भी वजह पता है क्या है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो मसाइल ही हल नहीं हो रहे। लेट सपोज पहले 120 थे, उसमें से आज 50-60 रह गए, ठीक है, उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे, तो उन्होंने कहा हमें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से, वरना तो आज मैं समझता हूँ 21,000 की जगह आज 40 से 45,000
ہے نا ممبرز ہوتے کراچی چیمبر کے, اس سے کراچی چیمبر کو بہت فائدہ ہوتا. لوگوں کے مسائل آپ حل کریں گے تو لوگ آپ کی ممبرشپ لیں گے, لیکن اگر آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں گے, لوگوں کو جواب نہیں ملے گا, لوگوں کو جو وہ چاہتے ہیں اس حساب سے کام نہیں ہوگا, تو وہ کیوں کر آپ کی رجسٹریشن کروائیں گے, کیوں کر آپ کے ممبر بنیں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی پولیٹیکلی پریشر اس سے قابل رہا ہے اس شہر کراچی کے اندر مختلف چیمبرز پر, تو وہ تو اب سچویشن نہیں ہے, سچویشن کافی بہتر دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ نہیں, حالات اور معاملات تو بہت صاف ہیں. آج اگر تاجر کو موقع دیے جائیں, آج اگر تاجر کو وہی جو ہم نے آپ کو بات کی ریسرچ کی, اور یہ تاجر کو یہ سارے معاملات اس کو سمجھایا جائے کہ بزنس کس طریقے سے ہوگا, آپ کو کیا کرنا چاہیے, دنیا کیسے بزنس کر رہی ہے, تو میں کہتا ہوں ہمارا چھوٹا تاجر انشاءاللہ بہت بڑا تاجر بن جائے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے مجھے کہا جائے, بریک کی طرف جائیں گے اور پھر پروگرام کے آخری حصے میں ہم یہ ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو کچھ ویژن ان کا ہے اس کے کچھ چیدہ پوائنٹس اگر یہ تمام تر تاجروں کے لیے اور خاص طور پر ان تمام ایکٹیو ممبرز کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس کے لیے وہ ہمیں بتا سکیں, تاکہ وہ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ پلان ان کے پاس موجود ہے ان کے لیے, یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد میں عزیر صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. جس طرح افضل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم پوری کوشش تو کر رہے ہیں ٹو ایجوکیٹ اینڈ ٹو انفارم جو آپ کے تاجر ہیں, اور تاجر برادری بھی کافی حد تک آپ کی طرف مائل ہو رہی ہیں, چونکہ وہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ جی جو کام ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کرنے جائیں گے وہ حقیقی طور پر کراچی چیمبر کو کرنے چاہیے. تو ایسے کون سے مزید بیسک کام ہیں جو کہ آپ کراچی کے تاجروں کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ جو میجر پوائنٹ اٹھا لیتے ہیں جو سب کے لیے یونیورسلی ایکسیپٹیبل ہوں, جو سب لوگ کو افیکٹ کرتے ہوں, اس میں جو میجر چیزیں ہیں وہ ہم نے, جیسے افضل بھائی نے بھی بتایا کہ جو R&D کا ڈپارٹمنٹ ہے نا, وہ شاید آن پیپر چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ میں ایگزسٹ کرتا ہوگا, مگر اس کا ماڈرن سسٹمز کے حساب سے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. ہمارا پلان ہے کہ ہم لمز اور IBA کا جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں ان کا PhD پروگرام کا ہیڈ کرتا ہے, اس کو ہم بولیں کہ ہمارے آ کے اسٹینڈرڈ SOPs لکھو. بیکاز دیکھیں جو ایک 14,000 کی کمیونٹی ہے ان کو ایک اسٹرانگ R&D کی ضرورت ہے. اور آپ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہے تھے نا کہ ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہوں, تو آپ میڈیا سے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی نیوز پیپر میں, کسی چینل پہ, آپ کے چینل پہ آپ نے کبھی کسی کو کوٹ کیا ہو کہ KCCI کی ریسرچ ہے جس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو گیا بیکاز گورنمنٹ ایک بات بول رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں, یا کوئی نیا پروجیکٹ KCCI کہے کہ ہم نے ریسرچ کیا کہ پاکستان میں یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے, کراچی میں یہ اپرچونٹی اویلیبل ہے. نیور, آپ ایک کریڈیبل نان کریڈیبل آپ کوٹ ہی نہیں کر سکتے ایسی کوئی بات کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ دیکھیے. تو R&D کو اسٹرانگ کریں گے, انشور کریں گے کہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہیلپ کریں لیں گے دا ٹاپ یونیورسٹیز آف پاکستان کی, لمز کو IBA کو لے کے ان کو بولیں گے ہمارے اسٹینڈرڈ SOP لکھو جو ہمارے ممبر اس کو یوز کر سکے. اسمال بزنس کا یہ آپشن نہیں ہے. ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے CPEC کا. بالکل, چائنیز آ رہے ہیں, ہم سب ہر وقت بولتے ہیں میچ میکنگ, ان سے پارٹنر ڈھونڈیں. ایک اسمال بزنس جو ہے وہ اگر اپنا بزنس بہت اچھے سے چلاتا بھی ہے, اس کو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ جو میں ایک لنک بنا رہا ہوں, میں ایک چائنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہوں, اس کے کنسرنز ہیں, اس کو میچ میکنگ کے لیے ہیلپ چاہیے, اس کو ایک انڈیپینڈنٹ آؤٹ سائڈ آدمی چاہیے جو اس کو ایک اوپینین دے, ایک گائیڈنس اس کو چاہیے. ایگزیکٹلی, واٹ از یور کنسرن, واٹ شوڈ بی یور کنسرن اینڈ ہاؤ ڈو یو ایڈریس دوز کنسرن. میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, دنیا میں آپ ٹرکی لے لیں, برازیل لے لیں, ان سب جگہوں پہ ایک کریڈٹ ایجنسی ہے جو پرائیویٹ بزنسز کی کریڈٹ بھی دیتی ہے. تو اف یو آر سوئچنگ اے جاب فار ایگزامپل, تو آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ بزنس جو ہے اس کی کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے, یہ اپنے سیلری اس ٹائم پہ دے رہی ہے, یا چیکس اس کے باؤنس سے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر صرف ہم یہ لے آئیں, جو ہمیں چیمبر کو صرف جا کے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہماری کنٹری میں یہ اپرچونٹی ہے, ہم یہ لے کے آئیں, تو ہم اتنی بڑی سروس کریں گے ٹو آل آر ممبرز. بیکاز ہر آدمی کو یہ پرابلم ہے کہ اس کو کریڈٹ دینا کا پرابلم ہے کہ چیک آئے گا یا نہیں آئے گا. ٹیکنالوجی کے تھرو بڑی اٹریکٹیو باتیں ہیں آپ کی ان تاجروں کے لیے جو کہ اس وقت غالباً اگر سن رہے ہوں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کلیم کریں کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی پہلے اور اب آپ یہ کرنے جائیں گے اگر آپ لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. سر مجھے بتا دیجیے گا, یہ جو آپ بار بار بات کرتے کہ ایک چینج کی لہر, پولیٹیکلی بھی آپ نے ڈسکس کیا کہ ایک چینج ہمیں دکھائی دیا, گورنمنٹ ایک بڑی ڈفرینٹ انداز سے ہمیں آتے ہوئے دکھائی دی, گو کہ اس کے اوپر کئی سوالات بھی اٹھے. تو یہ چینج کیا اس بار ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کراچی چیمبر کے اندر بھی, کیونکہ آپ کو پتا نا وہ چینج کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ جی چینج راتوں رات کیسے ہو گیا, تو کہیں یہاں بھی وہ راتوں رات والا چینج تو نہیں ہو گیا؟ جی نہیں, یہاں تو
جیسے کہ یا دن والا چینج ہو گیا؟ دن والا چینج ہو رہا اچھا، ہے، ٹھیک ہے، بالکل دن والا، اور حقیقتاً جو چینج آنا چاہیے وہ آ رہا ہے، کیونکہ 11 سال سے کراچی چیمبر میں کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے، صرف سلیکشن ہوا ہے۔ اب جب 11 سال کے بعد جب الیکشن ہو رہا ہے تو الیکشن کا انعقاد جیسے ہی کہا گیا جولائی کی 2-3 تاریخ کو کہ بھائی یہ الیکشن ہو رہا ہے، تو الیکشن میں جیسے ہی ہم نے نامینیشن پیپرز جمع کروائے تو اسی طرز پہ اسی تھوڑے ہی دنوں کے اندر لوگوں نے ہم سے روابط قائم کیے کہ آپ جی کو پتہ نا ابتدا میں تو آپ کے گروپ کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ کوئی گروپ ایگزسٹ بھی نہیں کرتا، یہ تو سوشل میڈیا پر صرف باتیں ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، یہ پھر اچانک سے آپ اتنے اسٹرانگ کیسے ہوتے چلے گئے سر؟ نہیں، یہ گروپ ایگزسٹ کرتا تھا تبھی تو ہم اسٹرانگ ہوتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ جب ہم سیٹوں پہ بھی بیٹھ جائیں گے چیمبر کی تو تب لوگوں کو بالکل حقیقت سامنے آ جائے گی، اور پھر جب ہم کام ڈیلیورڈ کر کے تاجروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو ان کو ساری ہماری حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ہم جو باتیں کر رہے آیا وہ ہم کام کر سکتے ہیں یہ نہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں جوڑیا بازار میں بیٹھا ہوا تھا تو ادھر ایک تاجر نے مجھے ایک بات کی کہ یار ہم کسی کو ادھار مال دیتے ہیں تو وہ پیسے نہیں کھا جاتا ہے، یہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو جو ابھی عزیر بھائی نے بات کی کہ دیکھیں یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ ایسا نہیں کہ اوور دا نائٹ ہو جائے گا، لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، جس کو آپ اپنا کوئی بھی مال بیچ رہے ہو، آپ کے کسٹمر کی کریڈیبلٹی کیا ہے، تو اس کریڈیبلٹی کی رپورٹ بنے گی نا اگر، تو اس طریقے سے وہ مطمئن رہے گا کہ میں جس کو مال دے رہا ہوں اس کا کبھی چیک ریٹرن نہیں ہوتا، وہ آن ٹائم پیمنٹ دیتا تو اس کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے۔ یہ دنیا میں کام ہوتا ہے۔ اچھا، دنیا میں بہت سارے وہ کام ہوتے ہیں جو یہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، اور ایٹ لیسٹ ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے۔ اگر ہم کو ہماری تجارت کو بڑھانا ہے تو یہ ضروری ہے سارے کام۔ اچھا مجھے یہ بتا دیے گا کہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جو تاجروں کے وفود ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اہم ترین لوگوں کے ساتھ، جو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں۔ سو ڈو یو تھنک جو تاجروں کے مسائل جس طرح سے ایڈریس کیے جانے چاہیے تھے مختلف معاملات کے اوپر، وہ کیا کیے گئے یا نہیں کیے گئے، یہ مجھے بتائیے۔ دیکھیں، اگر تاجروں کے مسائل ایڈریس کیے جاتے تو مسائل حل بھی ہو جاتے۔ ٹھیک، وہ جس طریقے سے جس بات کو پہنچایا جاتا ہے وہ شاید نہیں پہنچایا گیا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مین چیز کہ اگر کوئی مسائل ہیں تو کیا آپ ان تاجروں کو ساتھ لے کے گئے گورنمنٹ کی لابیز کے پاس؟ دیکھیں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو نامینیٹڈ آپ کی باڈی ہوگی وہی جائے گی نا۔ اب آپ کے اگر 14,000 ممبرز ہیں تو 14,000 ممبرز کو تو لے کے نہیں جائیں گے نا کہ جی افضل صاحب آپ بھی آ جائیں، حافظ صاحب آپ بھی آ جائیں، عزیر صاحب آپ بھی آ جائیں، سب کے سب چلے چلیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ لوگوں، گورنمنٹ کے لوگوں کو چیمبر بلایا جاتا ہے، اور پھر جن تاجروں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے۔ پھر تاجروں کو ایسا ہوتا چلا ہے، جب بھی کراچی چیمبر میں کوئی عام ترین شخصیت آتے ہیں تو اس میں ہم نے تو ایٹ لیسٹ یہ چیز وٹنس کی ہے کہ تاجر اپنے مسائل سے ان کو آگاہ بھی کرتے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانیاں بھی کرائی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ صرف یقین دہانی ہوتی ہے، نہ مسائل حل ہوتا ہے، نہ چیمبر اس کے بعد اس کو فالو اپ کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ مسائل جو کہ تو رہ جاتے ہیں۔ تبھی تو تاجر یہ آپ مجھے 2 مسائل ایسے بتا دیں کہ جن کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ 2 مسائل ایسے تھے کہ ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا، کیا گیا انیشلی، بٹ اس کے اوپر کوئی فالو اپ نہیں کیا گیا اور وہ جوں کے تو موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، جو بھی امپورٹ کا زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں نا، اس کے اندر بھی یہی ہوا، ٹھیک ہے، کہ جتنے جو تاجر جن سے میرے روابط ہوئے تھے کہ بھائی انہوں نے مجھے بولا کہ یار ہم نے لیٹ سپوز کہ جوڑیا بازار کی جو بھی آئٹمز تھی نا وہ امپورٹ کرنے کے لیے اب راتوں رات آئی ٹی پی چینج ہو جاتی ہے، راتوں رات کوئی ایس آر او آ جاتا ہے۔ اب جب مال یا گاڑیاں امپورٹ ہوئی، اب گاڑیاں امپورٹ ہو کے اربوں روپے کی گاڑیاں پورٹ پہ کھڑی رہ گئیں۔ جب پورٹ پہ کھڑی رہ گئیں اور پورٹ پہ کھڑی رہنے کے بعد جب راتوں رات ایس آر او چینج ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیمبر کے پاس جائیں گے۔ وہ جب چیمبر کے پاس جائیں گے تو چیمبر ان کا سلوشن کرے گا، جب چیمبر سلوشن نہیں کرے گا تو کوئی اور سلوشن کرے گا، یا وہ ڈائریکٹ ہی پہنچیں گے۔ بالکل ٹھیک، تو وہ ڈائریکٹ ہی پہنچے یا کسی کے تھرو پہنچے یا میرے تھرو پہنچے یا ایکس وائی زیڈ کسی کے بھی تھرو پہنچے، لیکن انہوں نے اپنے مسائل کو خود حل کیا، چیمبر نے کوئی سپورٹ نہیں کیا ان کو۔ اچھا، اسی طریقے سے جب یہ اسی طریقے سے سلسلہ بنتا رہا، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، تبھی لوگوں نے جس طریقے سے لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، تو اس کا معاملہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم مسائل حل کریں گے۔ اور جو پچھلے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کافی سالوں سے، یقین انہوں نے کام اچھے بھی کیے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ کام اچھے نہیں کیے ہوں گے، لیکن کچھ سالوں سے وہ رزلٹ نہیں دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے۔ ٹھیک، میں ذرا عزیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ پروگرام ہم سم اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے بات کی کیا کیا بیٹرمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ سر کیپیسٹی ہے ہمارے تاجروں میں، چونکہ میں بار بار یہ مینشن کرتا ہوں کہ کراچی کو اقتصادی اور معاشی شہر کہا جاتا ہے،
تو ایسے کون کون سے اپارچونیٹیز ہیں جو کہ ہم اپنے تاجروں کو اگر پرووائڈ کریں تو یہ مزید ہم اپنی تجارت کو جو ہے وہ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کا نام جو ہے وہ مزید آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ فواد بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ کیپیسٹی ہے، تو کیپیسٹی کا سب سے بڑا ایک ایگزامپل ہے کہ آپ خود ہی مانتے ہیں جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب جی تھی، بالکل، اس وقت پانی بھی نہیں تھا، تو ہم پہلے پانی ارینج کرتے ہیں اپنا، پھر لا اینڈ آرڈر ارینج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد الیکٹریسٹی ارینج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پاور پلانٹس لگا پھر کے اس کے پتہ بعد نہیں کیا کیا پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ بھی اپنی ارینج کرتے ہیں، ورکر کو لے کے آنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. بالکل صحیح. اس کے بعد اس کے باہر ایک چھوٹی سی دکان والے آدمی کے لیے بھی دیکھیں، اس کو باہر ایک جنریٹر رکھنا پڑتا ہے، پھر ایک گارڈ رکھنا پڑتا ہے، اینڈ ہی سیلنگ مے بی اسمال تھنگز ان سائڈ. ہاں ٹھیک، لیکن بٹ یہ کہ اس کو اگر ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آنیسٹلی اگر آپ ہلکا سا بھی بہتر فیلڈ دیں گے، آئی گارنٹی یو وی کین ڈو اے مچ بیٹر جاب. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ صرف بزنس مین کا مسئلہ نہیں ہے. 14,000 جو ہمارے ممبرز ہیں پرابیبلی دے ول ہیو، ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو اتنے اپنی جنریشن میں اتنا فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ دس از سم تھنگ وی او ٹو دس سٹی. جو اسٹوڈنٹ ابھی پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جس دن وہ گریجویٹ کرے گا یہاں پہ ایک اچھی بزنس ہوگی جس میں وہ جوائن کرے گا، ادھر وہ اپنا کام کرے گا یا جاب ملے گا، گرو کرے گا. یہاں پہ جو وینڈر ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ایک دن سچویشن بہتر ہوگی، نیو جاب کریشن ہوگی. تو میں آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ مجھ کو بتائیں نا، آپ بھی اس سٹی میں رہتے ہیں، کہاں ہے نیا انڈسٹریل ایریا؟ یا جو ایگزسٹنگ آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں دے آر 50 years old اور ان کی جو حالت ہے، ہاؤ کین یو سے کہ 50 ایگزیکٹلی ان کی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے بیکاز آپ نے 50 سال سے کوئی نیا انڈسٹریل زون نہیں بنایا. آپ جو ہے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو چھوٹا سا انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے اس کو بجلی کا کنیکشن کتنے ٹائم میں ملتا ہے؟ ہی از اے کسٹمر. ٹھیک، اور اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے چیمبر کیا کچھ کرے اور جو ہیں؟ متعلقہ باڈیز ہیں وہ کیا کریں. میں ایسے چاہوں گا اس کو سم اپ کریں بڑے بہتر انداز میں، جس طریقے سے بڑی اچھی انہوں نے نشاندہی کی. گو کہ وہ انڈسٹریل زونز کے میٹر جو ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی اٹس آل اباؤٹ پریزنٹیشن. آپ کبھی کسی فورن انویسٹر کو اگر لا رہے ہیں تو وہ آپ کے انفراسٹرکچر کو دیکھتا ہے، آپ کے تمام تر معاملات کو دیکھتا ہے. تو یہاں پر اتنی ہرڈلس کے باوجود بھی اگر ہمارے تاجر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو میں تو بولتا ہوں ہیٹس آف کہ جی بڑی اچھی بات ہے کہ اتنے اہم ایشوز پر بھی وہ تمام تر چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو آپ اینڈ میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جس سے تاجر برادری ہماری پر امید رہے کہ جی نہیں اب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں، معاملات بہتری کی طرف جو ہے نا وہ پچھلے 3 سال پہلے تو بہت خراب تھے، اب تھوڑی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جیسے کہ جو اچھے بائرز ہوتے ہیں نا وہ پاکستان اب نہیں آتے ہیں، وہ سنگاپور کہیں میٹنگ کر لیں گے یا دبئی میٹنگ کر لیں گے. ان کو یہاں لانا ہے. جب ان کو ہم بتائیں گے کہ بھائی ہمارے پاس یہ سارا سلسلہ ہے اور آپ یہاں پہ آئیں، ان کو لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. لیکن اگر ہم ان کو یہاں لے آئیں گے تبھی جا کر لوگ ہم سے مطمئن رہیں گے کہ ٹھیک ہے پاکستان میں اب نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہے نہ کوئی دوسری چیزوں کی. باہر کے تاجر کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ تو اس چیز کی پوزیشن خراب ہے، اس چیز کی پوزیشن خراب ہے. جب تک ہم ان کو یہاں لائیں گے نہیں، یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹس چلیں گی نہیں، یہ سارے سلسلے ہوں گے نہیں، تب تک تاجر کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ سارے کام ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے سارا کام پلان کیا کہ ہم یہ سارے کام کریں گے. میں آپ کو واپس بتاتا ہوں سارے کام اوور دا نائٹ نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی پلاننگز میں رکھا ہے کہ ہم یہ سارے کام کریں گے. اور جو انسان اگر کوئی اچھے سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو یقیناً کام بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کراچی والے پر امید رہیں، کراچی کے تاجر پر امید رہیں کہ معاملات بڑی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح سے ہمیں اطلاعات بھی ملی تھی کہ جی نئی بلڈنگ پر بھی چیمبر کی اب کام شروع ہو چکا ہوا ہے، اور پر امید رہیں کہ جی معاملات بڑے بہتر ہو جائیں گے، کسی کی گاڑی روکی نہیں جائے گی. یہ بھی اطلاع تھی نا کہ یہ بھی بڑے لوگوں کو ایشوز ہوتے تھے کہ جی بلڈنگ کے حالات صحیح نہیں ہیں اور اس طرح کے کچھ خبریں ملی تھیں آپ کو، یا صحیح ہے یہ بھی سب اوکے ہے؟ نہیں، حالات تو شاید بلڈنگ کے وہ اتنے مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کے باہر کے لوگوں کو کراچی چیمبر کا وزٹ کروائیں. میرے ساتھ چیمبر کی بلڈنگ کے آپ بتا رہے ہیں کہ حالات اتنے مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہے نا وہاں کا وزٹ کروائیں. اگر ہم وہاں کا وزٹ کروائیں گے تو یقیناً اس سے ہماری جو ہے وہ امیج خراب ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ افضل چامڑیا صاحب اس پروگرام میں آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ساتھ ساتھ عزیر اللہ والد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور ناظرین، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے انتخابات کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور خاص طور پر جو پیٹریوٹ بزنس مین گروپ ہے وہ کس ویژن کے تحت اس الیکشن میں سامنے آ رہا ہے اور کیا کچھ بہتری یہ کرنا چاہتے ہیں، اس پر اپنے آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی. پروگرام دو ٹوک سے فواد عمر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.